عزیز طلبا، کیا میں پاکستان 1947 سے عہد حاضر تک قومی ترقی میں خواتین کی خدمات یعنی وومن کنٹریبیوشن ان نیشنل ڈیولپمنٹ فرام 1947 ٹل آج تک پاکستان کی ترقی میں خواتین کا بڑا کردار ہے۔ حالیہ مردم شماری کے مطابق پاکستان میں قریباً نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ خواتین کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں اہم ترین حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ ان نسلوں کی امین ہیں جنہوں نے ملک کو استحکام بخشا۔ پاکستان میں ہر شعبہ زندگی میں وہ اپنی صلاحیتوں اور کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔ میڈیا پر جس تیزی سے انہوں نے اپنا کردار سنبھالا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ تعلیمی درسگاہوں سے لے کر ایوان سیاست تک ہماری پرعزم خواتین نے اپنے نام روشن کیے ہیں۔ پاکستان کی خواتین اپنے ملک کی تعمیر و ترقی اور سماجی بہبود کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ ملک میں عام لوگوں کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے خواتین انفرادی اور اجتماعی طور پر خلوص نیت سے سرگرم عمل ہیں۔ خصوصی بچوں کے لیے اسکول ہوں، بوڑھے لوگوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ ہوں، نادار عورتوں کے لیے دستکاری سکھانے کے ادارے ہوں، ان سے وابستہ ہماری خواتین اپنی ہمت اور بساط سے زیادہ کام کرتی ہیں۔ خواتین کسی حوالے سے بھی کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں، بلکہ معاشرے میں خواتین کا کردار دوہری اہمیت کا حامل ہے۔ عزیز طلباء، پاکستان کے اہم شعبوں میں خواتین کی خدمات، اس میں سب سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر کریں گے کہ ہمیں پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ تحریک پاکستان کی جد و جہد میں قدم با قدم قائد اعظم کے ساتھ رہیں اور مسلم خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے پاکستان میں پہلے صدارتی انتخابات جو 2 جنوری 1965 کو منعقد ہوئے تھے، ان انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کے مقابلے میں انتخابات میں حصہ لیا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے ایسے لوگوں نے جو دھاندلی زدہ، جو قوم کی ماں مادر ملت فاطمہ جناح کو ہرا دیا گیا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد کبھی بھی ایوب خان جو ہیں وہ دوبارہ اپنی مضبوط نہیں کر سکے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کی ماں کو صدارتی الیکشن میں کیسے جنرل کے ہاتھوں، جو بعد میں جس کے حوالے سے ہم نہیں کہتے، مبینہ طور پر یہ کہا گیا کہ جب اس کے اپنے پوتے نے یہ کہنا شروع کر دیا، ایک یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے ایوب کتا، ایوب کتا، تو اس دن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب ادھر سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ ایک علیحدہ داستان ہے، اس پہ ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے وہ حالات تھے۔ ایون یہاں تک بھی مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ 1965 کی جنگ بھی اسی جو قوم کا غم و غصے کو کم کرنے کے لیے شروع کی گئی۔ لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سوچنے پہ آمادہ کرتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ قتل عام حقائق کا کیا جاتا ہے، سوالوں کا کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر اتنے قبرستان میں اتنی انسانی لاشیں نہیں ہوں گی جتنے کے سوال دفن ہیں۔ تو عزیز طلباء، سوال اٹھائیں، ہم انشاءاللہ اس کا تنقیدی اور تجزیاتی جائزہ بھی پیش کریں گے۔ تو محترمہ فاطمہ جناح کے بعد بے نظیر بھٹو، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں جو 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ ان کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا اور یہ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھیں۔ آج کل موجودہ پیپلز پارٹی کی جو ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، وہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ سے ہے۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو 2008 سے 2013 تک پاکستان قومی اسمبلی کی نیشنل اسمبلی کی سپیکر رہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ بطور ممبر قومی اسمبلی بھی
اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ عزیز طلباء، کمپیوٹر سائنسز کے شعبے میں خواتین کا کردار۔ فیصل آباد کی ایک لڑکی عرفہ کریم نے 9 سال کی عمر میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اعلیٰ قابلیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ کیا۔ وہ آج ہم میں زندہ نہیں ہے، وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ بینکنگ کے شعبے میں، ملک کے بینکنگ کے اہم شعبوں میں جو کردار ادا کیا، اس میں جو اسٹیٹ بینک کی پہلی گورنر رہ چکی ہیں، جو آج کل موجودہ وفاقی وزیر خزانہ ہیں، جن کا نام شمشاد اختر ہے، یہ ملک کے بینکوں اور اہم اداروں میں بھی اپنا کردار ادا کر چکی ہیں۔ اسی طرح سیاسی شعبے میں، سماجی شعبے میں جو خدمات ہیں، ان میں محترمہ بلقیس عیدی کئی دہائیوں سے لاکھوں پاکستانیوں کی زندگیاں بہتر اور ان میں بہتری لانے میں مصروف عمل ہیں۔ بلقیس عیدی عبدالستار عیدی کی بیگم ہے اور عیدی فاؤنڈیشن کی آج کل سربراہ ہے۔ بلقیس عیدی نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے نہایت پسماندہ، دکھی اور بے سہارا لوگوں کی خدمت میں صرف کر کے گزاری ہے۔ بلقیس عیدی کو پاکستان کی حکومت نے تمغہ امتیاز سے نوازا ہے۔ محترمہ بلقیس بانو عیدی جو ہیں آج کل عیدی فاؤنڈیشن کے عبدالستار عیدی کی بیوہ اور اس کی سربراہ ہیں۔ انہیں حکومت نے ہلال امتیاز سے بھی نوازا ہے۔ یہ بلقیس عیدی فاؤنڈیشن لوارث بچوں کی دیکھ بھال سے لے کر لوارث اور بے گھر لڑکیوں کی شادیاں کروانے کی ذمہ داریاں بھی دیتی ہیں۔ اسی طرح محترمہ ڈاکٹر نفیس صادق اقوام متحدہ میں انڈر سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہ چکی ہیں۔ یہ دنیا کی پہلی خاتون تھی جو اقوام متحدہ میں اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوئی، یہ پاکستانی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی ایک بیٹی سمینا بیگ پاکستان کی پہلی خاتون ہے جو کہ کیٹو پہاڑ کو سر کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ سمینا بیگ دنیا کے 7 بڑے اعظموں کی 7 بلند ترین چوٹیوں کو بھی سر کر چکی ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں انہوں نے عزم و ہمت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ دیگر شعبوں میں خواتین کا کردار۔ پاکستان میں قریباً تمام بڑے شعبوں میں مثلاً فوج، صحت، تعلیم، کھیل، شوبز اور سیاست میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں اور یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ باہمت خواتین کامیابیوں اور نئی جہتوں کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔